السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف انجینئرنگ لیکچر نمبر 3 ہم کرنے جا رہے ہیں، جن کے ٹاپکس ہوں گے سوورنٹی اسلام، خود مختاری اقتدار اعلیٰ کا اسلام میں وجود، اوریجن آف آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے نا، نظریہ کی یا نظریاتی چیزوں کی بنیاد، ٹھیک ہے۔ نظریے کی بنیاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلامی نظریے کی بنیادیں، ٹھیک ہے نا، اوریجن۔ یہ تینوں ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں ایوولوشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ ارتقاء اور تعمیر اسلامی معاشرہ بر صغیر میں کیوں ہوا، اور اس کے 3 وجوہاتیں تھیں، ایک تھی عرب ٹریڈرز، دوسرا مسلم کانکررز، اور تیسرا جو اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کون سا ہے، مسلم مسٹیکس، علماء اور صوفیوں کا نظام۔ یہ ہم کلچر میں پڑھیں گے، لیکن ہم نے اس سے پہلے 2 جو ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ آپ نے اگر یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک سے ریگارڈنگ جو آپ کے پاس بورڈ میں سوال آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ آف سوورنٹی اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، تصور اقتدار اعلیٰ خود مختار اسلام میں کیا ہے، اور اسلامی معاشرے میں اس کا کیا تصور ہے۔ یا پھر یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریے کی بنیاد کیا ہے اور اسلامی نظریے کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے سوورنٹی، خود مختار۔ اب خود مختاری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ جو ورڈ آیا ہوا، یہ لفظ جو آیا ہوا ہے، کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، لیٹن سے، لطانیوں سے، سپرینیس اس کا ہے نام، اور اس کو عام فہم میں سپریم یا ابو آف آل کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے بالا تر۔ اب یہ کس سے بالا تر ہے؟ ان چیزوں سے جو آپ اور میں نہ کر سکیں، یعنی کہ سارے لاز۔ اور یہ کون قائم کرتی ہے، کس کے پاس یہ پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ ہے اسٹیٹ کے پاس، ریاست کے پاس، یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس۔ اب گورنمنٹ اس کو ایبسولوٹ طریقے سے لاگو کروائے سارے فرد پر، ایسوسیشنز پر، آرگنائزیشنز پر، ود ان دا اسٹیٹ، کوئی بھی اداروں پر، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا لازمی کام ہے۔ لیکن کیا پاکستان میں ہو رہا ہے، یا کسی اور ممالک میں اتنے آرام سے ہوتا ہے، یا یورپین میں بھی اتنے ایسے ممالک ہیں جہاں ہو رہا ہے؟ کیا مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ پلس اگر آپ دیکھا جائے تو یہ انڈیویجول ان سوورن پاور کو اتنی آرام سے ماڈرن ورلڈ میں جٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ کام کس کا ہوتا ہے لاگو کروانا؟ گورنمنٹ کا، ریٹ قائم کرنا۔ اور سپر پاور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اگر ایک سب سے بڑی بات ہو تو یورپین کنٹریز ہوں یا کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پہ اگر ڈکٹیٹر ہو تو سوورن پاور بھی وہ آہستہ آہستہ اپنی کروا رہا ہوتا ہے لاگو، سارے ریٹ قائم کروا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ کروائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر سوورنٹی کا کانسیپٹ اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور مذہب کے حساب سے یہ ماننا ہے کہ وہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہے پیس، امن۔ جب امن ہے تو اٹ مینس وہ ہر لا پر فالو کر رہا ہے۔ اور کس کے لاس؟ ونس آف اللہ کے۔ اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، چلانے والا ایک ہے، مارنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک۔ یہ ایک کیوں ہے؟ توحید۔ کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر وہ قوانین ایک سے زیادہ لوگوں نے اگر بنائے ہوئے ہوں تو پھر اس کو فالو اپ کرنا بہت مشکل ہے۔ 10 15 20 اگر ہوں گے تو بہت مشکل ہے۔ اگر وہ ایک ہوگا تو ڈیسیژن بھی ایک ہوگا، فیصلہ بھی ایک ہوگا، اس کو فالو کرنے والے بھی پھر ایک کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمان سارے ایک ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اور امن میں رہتے ہیں۔ اگر کس کے ول سے ہٹیں تو وہ اپنے ول سے ہٹ گئے، کون؟ اللہ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پر اندھا دھن یقین رکھنے پر مجبور۔ اور ظاہر بات ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہوئی ہو تو وہ تو کبھی قوانین غلط بنا ہی نہیں سکتا، اس کے اصول بڑے زبردست ہی ہوں گے۔ یہی مسلم امہ کا ماننا ہے، مومنوں کا، کہ وہ ایبسولوٹ رولر ہے، المالک ہے۔ سوورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ۔ صرف اقتدار اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہی کریٹ کرتا ہے، وہی آپریٹ کرتا ہے، وہی ڈسٹروائے کرتا ہے، وہی رن کرتا ہے، وہی سب کچھ ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ جب وہی کر رہا ہے تو اس کے بنائے ہوئے قوانین کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام میں جب کوئی اس میں آ جاتا ہے تو اس سے وہ جھٹلا نہیں سکتا، بھلے ہی وہ سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، کلچرل ہو، کوئی بھی قوانین ہو، وہ ساری سائنس نشانیاں اللہ نے مینشن کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ ان کا ایجنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایجنٹ کون ہے؟ رولر ان اسلام کون ہوتا ہے؟ وہ ایک نبی اور خلیفہ۔
خلیفہ جو ہے پورے کا پورا دو چیزوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو عمل کروا رہا ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ قرآن اور سننا. کیوں؟ کہ بیٹا دیکھو ایک سمپل طریقے سے خلیفہ ایک ایجنٹ ہے. وہ ایجنٹ ہے, وہ سارے پاورز گرانٹ کرتا ہے کس کے؟ آل مائٹی اللہ کے, اور اس کے اگینسٹ وہ نہیں جا سکتا. یہاں پہ جو ہی لکھا ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے, یہ اللہ گاڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کریٹ کرتا ہے بیٹا کوئی بھی چیز, وہ اپنا ایک مینیول دیتا ہے ایجنٹ کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک. تو وہ ایجنٹ جو ہے وہ پہنچا رہا ہے, بیچ نہیں رہا ہے, پہنچا رہا ہے. کیا؟ وہ سارے احکامات جو اس نے دیے ہیں, اور جو پہنچا رہا ہے. تو اٹ مینس آپ کا ایگزام یہاں ہو رہا ہے, رزلٹ آپ کو کہاں ملے گا؟ سمپل, آخرت میں. وہ ہر چیز آپ کو بتا چکا ہے, ہر چیز گائیڈ کر رہا ہے. لیکن ہم کیا اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ اصل یہ میٹر ہے, اصل یہ بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سب سے اہم بات آتی ہے آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی جو ہے, جو ورڈ یہ ڈرائیو ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ فرانس سے. اینتونیو لوئس کلاؤڈ ٹریسی ڈتاستے ان کا نام ہے. یہ فرینچ فلاسفر ہیں. فرانس میں جب فرینچ ریولوشن آیا, یعنی کہ فرانسیسی انقلاب آیا 18ویں صدی میں, تو یہ ورڈ کا, یہ الفاظ کا ارتقاء ہوا, بنا, جس کو دو معنی تھے, آئیڈیوز اینڈ لوگوز, خیالات اور علامات. اب یہ دونوں الفاظ کے جو معنی ہیں, آئیڈیوز مینز آئیڈیاز اور لوگوز مینز اسٹڈی, سمپل ورڈز میں. لیکن آئیڈیاز کے بھی دو معنی اور ہیں, ایک ہے کانسیپٹ اور ایک ویژن. اب اسی تین ورڈز کو پاکستان کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھیں. آئیڈیاز کس کا تھا؟ سوچ کس کی تھی؟ پاکستان, سر احمد خان کی, ٹو نیشن تھیوری. ٹھیک ہے نا. پھر ویژن کس کا تھا؟ خیال کس کا بنایا؟ علامہ اقبال کا, پریزیڈنشیل ایڈریس, الہ آباد ایڈریس. کانسیپٹ, تصور پورا کریٹ کر کے کون گئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے نا. ان کا تصور بن گیا کہاں؟ لاہور ریزولوشن. اور اسی موضوع پہ رکھتے ہوئے پاکستان اسلامی نظریاتی ملک بنا, اس لیے نظریہ. اب اسلامی نظریے کے اوپر اگر ہے تو پھر ذرا سوچنے والی بات یہاں پر ہے کہ نظریہ کیا ہے؟ a set or collection of belief, values, custom, aims and tradition. یہ سارے مقاصد, روایات, رسومات, اقتدار, سب ایک ممبر آف دا سوسائٹی نہیں, آل ممبر آف سوسائٹی اس پہ عمل کرتی ہے, اور عمل کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں اس کو ڈھالتی ہے, ظاہر کرتی ہے. اور یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تو بہت ساری چیزیں میری نظر میں دو ہیں, ایک لا, ایک ریلیجن. اور اگر ریلیجن کو جو فالو کر رہا ہے تو وہ لاس کو فالو نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے, لیکن ہم سوچتے ہی کہاں ہیں. اور پلس آئیڈیالوجی جو ہے, نظریہ جو ہے, وہ ایک دن میں نہیں بنتا, اس کو وقتاً ٹائم لگتا رہتا ہے, گروتھ اور ایولیوشن ہوتی رہتی ہے. اور جب ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ کہیں جا کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. وہ ایک پیس آف لا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فوراً پھینکا, لگا دیا اور وہ مان گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہسٹری, ٹریڈیشن, کسٹم, اور سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے سائیکی پہ, جب تک اس کی ڈیپ روٹس میں نہ چلے جائیں. جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا مطلب ہم بہت سارے مطلب میں لے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کا مطلب کچھ اور ہے, مقصد کچھ اور ہے, معنی کچھ اور ہیں. یہ تین الگ الگ ہیں. اگر ہم سے دو چیزوں کو دیکھ لیں, مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پرپز یہ ہے. میننگ کیا ہے؟ پاک. پاک مینس پیور, پیور فرام کلین. پیور اور کلین جو ہوتا ہے, پاک سر زمین ہمارے ترانے میں بھی ہے. تو کس چیز سے پاک؟ ایسی کیا چیز ہے جو پاک کریں ایک لینڈ کو؟ اگر آپ ایک مذہبی ممالک ہو تو آپ کس سے پاک رہنا چاہو گے؟ گناہوں سے. یہ ہمیں بنانا تھا پاکستان کو, لینڈ آف پیور. کیا آج ہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنا جھوٹ, کتنا دھوکہ, کتنا فریب, جب آپ سوچیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لحاظ سے پھر اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اسلامی نظریہ اگر دیکھا جائے تو وہ شخص جو قرآن اور سنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھال لے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسلامی نظریہ. اور جب اسلامی نظریہ کہلائے گا تو اسلام کے لحاظ سے قرآن اور سنہ دو مین بیسز ہیں. آپ رائٹ اور رانگ کو فرق کرنا اچھی طرح جانتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ پازیٹیو وے میں جائیں گے تو پیراڈائز ہے, نیگیٹو وے میں جائیں گے تو ہیل ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر ایگزام پہ رکھ کے دیکھا جائے تو اگر ایگزام میں اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو کیا ہوگے؟ فیل. اور اگر آپ محنت کرو گے تو پاس, اچھے نمبروں سے. آپ کے لیے گائیڈز ہیں, بکس ہیں. یہ بکس جو ہیں یہ آپ کو آج یہ اس وقت ایگزامس کے لیے پریپیئر کروا رہی ہیں. رزلٹ آپ کو کہاں ملے گا؟ رزلٹ کہاں ملے گا؟ تو جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے, اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو وہ آپ کا ایگزام ہے. اور جہاں وہ رزلٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, سوری آپ نے دیکھا نہیں, ابھی آپ کے پرچے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا ایگزام کہاں پر ہے؟
قبر میں آپ کا ایگزام ہے. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ رزلٹ لینے. کدھر؟ آخرت میں. تو آپ کو رزلٹ ملے گا پھر اس وقت, اور جب رزلٹ ملے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا رائٹ ہوگا یا رانگ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہی وہ 3 چیزیں, پہلے نمبر پہ ہولی قرآن ہے, دوسرے نمبر پہ سنہ اور رسالت, اور تیسرے نمبر پہ ٹریڈیشن کلچر ویلیوز. ہولی قرآن تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرماننٹ بیس ہے اسلام کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریویلیشنز پر آئی ہوئی ہے. اللہ صرف ایک ہے, وہی لارڈ ہے, وہی ماسٹر آف آل ہے, وہی پاورفل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عبادت کے وہی لائق ہے. ایون ایسوسیٹ بھی اس کے ساتھ کرنا فضولی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی ہوگا, کیونکہ وہ ایک ہوگا تو پوری دنیا کا کام نظام صحیح چلے گا. 10 ہوں گے قطعی نہیں چل سکتا, یہ تو آج سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انڈینائبل فیکٹس, پروفٹ ہوڈ کا کوئی غلط ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ڈیڈس اور ان کے ورڈز آج سائنس بھی مانتی ہے. اور اس کی سب سے سمپل مثال دوں گا ٹریڈیشنل کلچر ویلیوز کے حساب سے. وہ کیا ہے؟ پہلے پانی پینے کے آداب بھی لوگوں کو نہیں پتہ تھے. جب وہ آداب اسلام نے دیے اور اسلام نے جب دیکھا تو سائنس کو پروف کر گئی, اب سب ویسے ہی پیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنی ہیں. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز, جو فیسٹیولز, گیدرنگ, سیریمونیز جو اسلام نے دی ہیں, جیسے عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ اپوزٹ نہیں ہیں. سادگی سے بنانے والے, سمپلسٹی سے بنانے والے, امن سے بنانے والے تہوار ہیں, گیدرنگز ہیں, جیسے جشن عید میلاد النبی ہوتا ہے. یہ ساری اب یہ وہ ہیں کہ سب اسلام کے اکارڈنگ میں آتی ہیں. اور ایک سمپل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر رسمات میں اگر جایا جائے تو اس میں آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں, بلوچوں, پٹھانوں, سندھیوں, پنجابیوں, کوئی بھی گھرانے ہو جو واقعی میں ان چیزوں کو فالو کر اپنی ثقافت میں رکھے. اس میں ایک میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی کچھ گھروں میں مٹکے رکھے ہوئے ہیں, ڈسپینسرز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ مٹکے جو ہیں وہ زیادہ پیور کرتے ہیں لال مٹی سے, اور زیادہ ٹھنڈا رکھتے ہیں, فریش رکھتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہونی چاہیے تھیں, آج پتہ نہیں کہاں ہیں, سمجھ نہیں آتا. چلیں, ٹک ٹاک پہ شاید زیادہ فوکس ہو گیا ہے, لیکن کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو فالو اپ کریں, دیکھیں. آپ بتائیں, اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں. آپ کو جو چیز سمجھ میں جلدی آ گئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.